بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ۔ میں نے دستانے اتار کے اپنے ننگے ہاتھوں سے اپنی ناک اور چہرے کو خوب رگڑا، یہاں تک کہ میرے برف کی طرح سرد اور سن چہرے کے پٹھوں میں درد کی ایک ٹھیس کے ساتھ خون پھر دوڑنے لگا۔ جیک نے ٹاٹ کے تھیلے میں ہاتھ ڈال کے ایک اونی بنیان برآمد کیا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے اپنے چہرے پر لپیٹ لیا۔ بنیان ظاہر ہے کہ نقاب کی غرض سے پوری نہ کر سکتا تھا، تاہم کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اب ہم شمال کی طرف چل پڑے، چنانچہ اب ہوا دائیں طرف سے بڑھ رہی تھی، یعنی ہمارے دائیں گال اس کی زد میں تھے۔ ڈور ختم ہو گئی تھی، چنانچہ ہم ہوا کے رخ سے اندازہ لگا کے شمال کی طرف بڑھ رہے تھے، بشرطے کہ ہوا نے اپنا رخ نہ بدل لیا ہو۔ ٹارچ کی روشنی چند فٹ دور تک جمی ہوئی برف کو ہمارے آگے آگے چھپا رہی تھی، اور ہم ہر 15 قدم کے بعد رک کے برف میں بانس کے نوکدار کھونٹے ٹھونک رہے تھے تاکہ لوٹتے وقت ہم راستہ بھول کے کہیں سے کہیں نہ جا نکلیں۔ ہم کوئی 50 گز تک آگے بڑھ آئے، لیکن نہ تو جہاز نظر آیا اور نہ اس کے اترنے کے آثار۔ میں بے چین ہو چلا تھا اور سوچ رہا تھا کہ غالباً ہم یا تو غلط سمت میں چل پڑے ہیں یا شاید اندھیرے میں چلتے ہوئے اور بے خبری میں شمال کی طرف سے ہٹ گئے۔ میں یوں سوچ ہی رہا تھا کہ دفعتاً میں اور میرے دونوں ساتھی ایک 13 انچ گہرے اور تقریباً 10 فٹ چوڑے کھڈے میں ایک دم سے اتر پڑے۔ یہ کھڈا دباؤ جمی ہوئی برف میں ایک زبردست جھری کی طرح تھا۔ میرے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی۔ کسی ٹھوس اور وزنی چیز نے برف کی سطح کو 13 انچ گہرائی تک چھیل کر رکھ دیا تھا۔ اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ گئی تھی۔ اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں ہوائی جہاز نے نیچے اتر کے برف کو چھوا تھا، اور یہیں سے وہ پھسلتا اور گھسٹتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ سطح برف پر یہ زبردست جھری ہوائی جہاز کے گھسٹنے سے ہی پیدا ہو گئی تھی۔ بائیں طرف سمت مغرب میں برف پر کوئی نشان نہ تھا۔ اگر ہم اندھیرے میں 10 فٹ بھی ادھر ہٹ گئے ہوتے تو قیامت تک چلتے رہتے اور ہوائی جہاز تک نہ پہنچ پاتے۔ مشرق کی طرف گہری اور چوڑی جھری بلند ہوتی چلی گئی تھی۔ آگے بڑھ کے جھری کی ہموار سطح کے عین بیچ میں اور اس کے کنارے پر 2 ابھار سے نظر آئے، جیسے اس میں زبردست اور کافی بڑا ہل چلایا گیا ہو۔ اس سے تو ایک ہی بات ظاہر ہوتی تھی، یعنی ہوائی جہاز کے ڈھانچے کا نچلا حصہ یا اس کا کچھ حصہ پھٹ گیا اور فولاد کی اکھڑی ہوئی چادر برف میں یوں ہل سا چلاتی چلی گئی تھی۔ چند فٹ اور آگے بڑھ کے اور مرکزی جھری کے دائیں طرف 2 دوسری اور متوازی جھریاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ جھریاں یقیناً ان پنکھوں سے پیدا ہو گئی تھیں جو اب تک گھوم رہے تھے۔ چنانچہ ظاہر ہوا کہ برف کی سطح کو چھوتے ہی ہوائی جہاز اپنے دائیں بازو پر لڑھک گیا ہوگا۔ ان سب باتوں کا اندازہ لگانے میں صرف چند سیکنڈ ہی صرف ہوئے، یعنی ٹارچ کو نیم دائرے میں گھمایا اور معاملہ صاف تھا۔ میں نے گھوم کے جیک سے کہا کہ وہ گھونٹوں کا دوسرا گٹھا لے آئے اور برف میں ہر 10-15 قدم کے بعد کھونٹے گاڑتا چلا آئے، کیونکہ اس تیز ہوا اور اڑتی ہوئی برف میں تھوڑی دیر بعد ہی برف میں پیدا شدہ جھری غائب ہو سکتی تھی، اور پھر ہم، میرا مطلب ہے ہوائی جہاز سے لوٹتے وقت یا ریڈیو کے کھمبوں اور وہاں سے کیبن تک نہ پہنچ سکتے تھے۔ جیک کو یہ ہدایت دے کر میں پلٹا اور جیک کے پیچھے بھاگ پڑا، جو کتوں کو ہنکاتا اور برف گاڑی کو دھکیلتا جھری میں چل پڑا تھا۔ ہوا کی رفتار پہلے سے اور زیادہ تیز ہو چکی تھی، اتنی تیز جو ٹھوس دیوار کی طرح ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی تھی، تاہم ہم کمر میں سے جھکے اور جسم کی پوری قوت صرف کر کے آگے بڑھتے رہے۔ 200 گز، 300 گز، تقریباً پاؤ میل، اور ہمیں ہوائی جہاز مل گیا،
لیکن اس طرح کہ ہم اندھیرے اور طوفان میں اس سے باقاعدہ ٹکرا گئے۔ میرا اندازہ غلط نہ تھا۔ اس مقام سے وہ جہاں ہوائی جہاز نے پہلی دفعہ برفستانی سطح مرتفع کو چھوا تھا، تقریباً پاؤ میل دور وہ اپنے دائیں بازو پر جھکا پڑا تھا، اور صاف ظاہر تھا کہ یہ زبردست اور غیر معمولی طور پر بڑا ہوائی جہاز اب کبھی پرواز نہ کر سکے گا، بلکہ اس کا ڈھانچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں دفن ہو جائے گا۔ جہاز میں سے کوئی آواز نہ آ رہی تھی، کہیں کوئی چیز حرکت نہ کر رہی تھی، اور عین میرے سر پر جہاز کے کیبن کی کھڑکیوں میں سے ہلکی نیلی روشنی نظر آ رہی تھی، اور بس۔ میرا سب سے بڑا خوف بے بنیاد ثابت ہوا تھا۔ ہوائی جہاز میں آگ نہ لگی تھی، کہیں کوئی شعلہ نظر نہ آ رہا تھا، کہیں سے کوئی پٹاخہ سنائی نہ دے رہا تھا۔ اس کے باوجود یہ ممکن تھا کہ کہیں کوئی ننھا سا شعلہ پیٹرول کی تلاش میں رینگ رہا ہو۔ جہاز کے کسی کیبن میں، اس کے ڈھانچے کے کسی حصہ میں، یا پھر اس کے بازو میں ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ چند منٹوں میں ہی معمول سے شعلے کو شعلہ جوالا بنا کے جہاز کی تباہی مکمل کر سکتی تھی، لیکن فی الحال شعلے اور آگ کے متعلق سوچنے اور اسے تلاش کرنے کا وقت نہ تھا۔ اس کے علاوہ اگر طیارہ پروں کی سائڈ سے گرا تھا تو اس نے یقیناً پیٹرول کی نلیوں کے کاک بند کر دیے ہوں گے۔ جیک سرچ لائٹ کا وائر بیٹری میں لگا چکا اور سرچ لائٹ مجھے دے چکا تھا۔ میں نے بٹن دبایا اور روشنی کی باریک مگر تیز لکیر اندھیرے میں رنگ گئی۔ اگر آب و ہوا مناسب ہوئی تو سرچ لائٹ کی روشنی 100 گز تک چیزوں کو روشن کر سکتی تھی۔ میں نے روشنی کا رخ دائیں طرف کر دیا اور میں پھر ہوائی جہاز کا جائزہ لینے لگا۔ ہوائی جہاز کا رنگ کیسا بھی رہا ہو، لیکن اب اسے پہچاننا ممکن نہ تھا۔ برف کی ہلکی سی چادر نے ہوائی جہاز کے پورے ڈھانچے کو ناک سے دم تک ملبوس کر رکھا تھا، اور سرچ لائٹ کی روشنی میں برف کی ہلکی سی تہ یوں چمک رہی تھی اور اسے یوں منعکس کر رہی تھی کہ اس کی طرف آنکھ بھر کر دیکھا نہ جاتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے روشنی جہاز پر نہیں بلکہ آئینے پر پڑ رہی ہو۔ ہوائی جہاز کی دم کا حصہ سالم و ثابت تھا، اور اس کا ڈھانچہ بھی پہندے کی طرف سے نصف لمبائی تک محفوظ و سالم تھا، لیکن یہاں سے پھر وہ مڑ گیا اور ادھڑ گیا تھا، اور یہ ادھڑا ہوا حصہ عین اس جگہ کے مقابل تھا جہاں ہم کھڑے ہوئے تھے۔ ہوائی جہاز کا بایاں ہاتھ اوپر اٹھا ہوا تھا، لیکن تقریباً 5 درجہ زاویہ بنا رہا تھا۔ چنانچہ جہاز اپنے پہندے پر، جیسا کہ میرا خیال تھا، پڑا ہوا تھا، بلکہ ایک طرف کو اٹھا ہوا تھا۔ جہاں میں کھڑا ہوا تھا وہاں سے میں جہاز کے اگلے حصے کو دیکھ نہ سکتا تھا، کیونکہ اس کا اوپر کو اٹھا ہوا بایاں بازو میری نظر کے سامنے روک بنا ہوا تھا، لیکن اوپر کو اٹھے ہوئے بازو کے اسی طرف اور ذرا اوپر میری سرچ لائٹ کی روشنی ایک ایسی چیز کو چمکا اور روشن کر رہی تھی جس نے مجھے دم بخود کر دیا، اور میں گھڑی بھر کے لیے ان مسافروں کو بھی بھول گیا جو ہوائی جہاز میں پھنسے ہوئے تھے اور غالباً دم توڑ رہے تھے۔ جہاز پر جمی ہوئی برف کی تہ کے باوجود تھوڑا سا حصہ جہاز کا نظر آ رہا تھا جس پر واضح لفظوں میں BOKC لکھا ہوا تھا۔ BOAC ہوائی جہاز خدا جانے دنیا کے اس حصے میں جو دنیا کی چوٹی کہلاتا ہے کیا لینے اور کیوں آیا تھا۔ دوسری کمپنیوں کے جہاز مثلاً SAS اور KLM کبھی اس طرف سے گزرتے تھے، لیکن وہ بھی یوں اس ویرانے کے قلب میں سے نہیں، بلکہ اس کے کنارے پر سے برطانوی ہوائی جہاز کا یہ راستہ تھا ہی نہیں۔ چنانچہ یہ تو ممکن تھا کہ SAS اور KLM کا کوئی جہاز طوفانی رات میں راستہ بھٹک کے اس طرف آ جاتا، لیکن برطانوی ہوائی جہاز کا اس طرف نکل آنا سراسر ناممکن، ناقابل فہم اور بعید از قیاس تھا۔ خدا جانے وہ کیوں آ گیا تھا اس طرف، کیا راز تھا اس میں، اور میرا یہ شک یقین میں تبدیل ہو رہا تھا کہ برطانوی ہوائی جہاز کا اس طرف آنا ضروری کوئی معنی رکھتا ہے۔ ڈاکٹر میسن دروازہ تلاش کر لیا ہے میں نے۔ یہ جیک تھا جو میرا ہاتھ پکڑے اپنے دوسرے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اپنے خیالات سے چونک کر اس کی انگلی کی سیدھ میں دیکھا۔ اس طرف ہوائی جہاز کا بیضوی دروازہ نظر آ رہا تھا جس کا نچلا حصہ ہماری نظر کی حدود کے عین متوازی تھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ان سے کام چل جائے گا شاید۔
جیک نے کہا اور برف گاڑی میں سے چند آہنی سلاخیں اٹھا لی۔ ٹھیک ہے جیک، کوشش کر کے دیکھتے ہیں، اور سوائے اس کے ہم اور کر بھی کیا سکتے تھے کہ کوشش کر دیکھیں۔ میں نے سرچ لائٹ برف کے ایک تودے پر اس طرح رکھ دی کہ اس کی روشنی سیدھی ہوائی جہاز کے دروازے پر پڑ رہی تھی۔ پھر میں نے ایک سلاخ اٹھا کے جہاز کے دروازے کے نیچے اور ڈھانچے کے درمیان چھٹی ہوئی جھری میں داخل کر دی۔ سلاخ کا سرا چونکہ چپٹا کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ آسانی سے اس جھری میں داخل ہو گیا۔ جیک نے میری تقلید کی۔ ہم دونوں نے مل کر زور لگایا، دروازے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی، کچھ نہ ہوا۔ ہم نے پھر زور لگایا، کچھ نہ ہوا۔ پھر کوشش کی لیکن بیکار۔ اور پھر، یہاں تک کہ ہمارے پیر سطح برف سے اٹھ گئے۔ ہم نے اپنے جسم کا پورا وزن اپنی اپنی سلاخ پر ڈال دیا، لیکن نتیجہ وہی صفر رہا۔ دروازہ ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہ ہوا، اس خیال سے کہ میری اور جیک کی کوشش کا ایک ہی مرکز ہو جائے اور ہمارا مشترکہ زور شاید کوئی نتیجہ برآمد کر سکے۔ میں نے جیک کو بھی اپنے ہی قریب بلا لیا۔ ہم دونوں نے ایک ہی سلاخ کو پکڑ کے بیک وقت اس پر زور ڈالا، جس کا پورا زور ہماری ٹانگیں پھر سطح برف سے کوئی انچ اوپر اٹھ گئیں، اور اس دفعہ کوئی چیز سرکتی محسوس ہوئی۔ لیکن یہ دروازہ نہ تھا بلکہ سلاخ تھی۔ سلاخ جسے برفانی آب و ہوا نے کمزور کر دیا تھا، پستول کے چٹاخے کی سی آواز کے ساتھ ایک دم ٹوٹ گئی۔ میں اور جیک یوں آرام سے پیٹھ کے بل برف پر گرے جیسے سونے کی قدیم آرزو آج پوری ہوئی۔ یوں گرنے سے دماغ کو ایک ہلکا سا دھکا لگا، اور جیسے اس دھکے کی ہی وجہ سے ایک خیال دماغ کی گہرائیوں میں سے ابھر کے سطح پر آ گیا۔ میں نرا گدھا تھا کہ پہلے ہی اتنی سی بات نہ سمجھ سکا تھا اور دروازہ کھولنے اور توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔